اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، خالق کائنات نے جب اس دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجا حضرت انسان آدم کو، تو وہ اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچانے سے معذور تھا، لباس پہننے اور بنانے سے معذور تھا، خوراک تلاش کرنے سے معذور تھا، دنیا میں چلنے پھرنے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی معذور تھا۔ ایک قتل ہو گیا تو اپنے بھائی کی تدفین کرنے کے طریقوں سے بھی ناواقف تھا اور معذور تھا۔ لیکن اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، کچھ چیزیں جنت سے اس کے ساتھ دی تھیں، پہیہ دیا تھا، لوہا دیا تھا، اور وہ چیزیں لے کر جب زمین پر آیا اللہ کی رحمت سے ترقی کرتا چلا گیا اور آج آسمانوں کی وسعتوں کو چیر رہا ہے۔ یہ انسان ترقی کرتا ہوا بہت آگے چلا گیا ہے، اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب سائنس، جدید سائنس میں جیسے ہی کسی کے گھر کوئی ولادت ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ معذور ہے، یہ بچہ الگ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اسپیشل چائلڈ کہہ کر اس کا نام ضرور مشہور ہو جاتا ہے، اس کے نام سے دنیا بھر میں فنڈز آ جاتے ہیں، اور پھر ہر سال ایک دن منا لیا جاتا ہے، معذور بچوں کا دن، معذور افراد کا دن، عالمی دن، ایک واک ہو جاتی ہے، کچھ سیمینار ہو جاتے ہیں، کچھ پروگرام ہو جاتے ہیں، اور باقی 364 دن ان لوگوں کو دنیا سے الگ رکھا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو کے لیے ایسے لوگوں کو بلایا ہے جنہوں نے اس طرح ہی کے لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو اس معاشرے کا نہ صرف کارآمد شہری بنایا ہے بلکہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی طور پر بھی معذور ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے بچے آدم بن طاہر، ان کے والد ہیں طاہر غفار صاحب، اور ہمارے ساتھ اس وقت غوث محی الدین قادری صاحب ہیں جو محمد علی جناح یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بینکنگ کا شعبہ ہے لیکن ایس ایم ای اور مائکرو فائنانس بھی ان کی دلچسپی کے موضوعات ہیں، اور اسی حوالے سے وہ آدم بن طاہر اور فرینڈز آف آدم کے لیے بہت ساری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا شکریہ تشریف لانے کا۔ وہ بات جو میں نے ابھی شروع میں کہی کہ انسان پیدا تو ہوا تھا، معذور تھا، یہ جو ترقی کر کے اور اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور بچے اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ معذور ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کمزوری سے، کسی نہ کسی طرح ان کی وہ ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے تھے، گھر والوں میں رونا پیٹنا مچ جاتا تھا، اب تو بہرحال اسکول کالج اس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں۔ آپ کے ہاں یہ واردات ہوئی اور جب آپ کو پتہ چلا تو کیا آپ لوگوں کے محسوسات تھے؟ بہت شکریہ مظفر اعجاز صاحب، مجھے ایک ایسے بچے کا نام دینے میں کہ جس کو آدم کا نام دیا گیا اور وہ معذوری کے ساتھ اپنی پیدائش کے وقت جب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس کے ڈاکٹرز کو پتہ تھا، نہ ہم پیرنٹس کو پتہ تھا۔ لیکن جب آدم 6 مہینے کا ہوا تو اس کی ایکٹیویٹی مجھے محسوس ہوتی تھی کہ نارمل بچوں کی طرح اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور پھر جب میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پری میچور بیبی تھا اور 1.5 kg کا ٹوٹل وزن کے ساتھ اور 18 انچ کا وہ بچہ تھا، تو انہوں نے کہا جی اس طرح کے بچوں کے ساتھ تھوڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جیسے جیسے اپنی عمر کو پائے گا یہ اپنے مسائل کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اس وقت کی کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ ایک بہت جو زمانہ اب سے 14 15 16 سال پہلے، اس زمانے میں تو یہ اتنی نہ تو اویئرنیس تھی، نہ میڈیا ایسا تھا کہ شور مچ جاتا ہو، لوگ اس کی مدد کو اور ان کو ساتھ وات لیتے ہو۔ آپ لوگوں کے لیے تو پریشانی کا باعث بنا ہوگا۔ نہیں، آپ یقین کریں کہ قدرت کی عجیب مہربانی ہے کہ یعنی آدم کا وجود پورے گھر کے لیے باعث رحمت اور باعث نعمت کی شکل میں دونوں صورتوں میں وہ آیا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو ہمارے ہر چیز کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بہتری اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ خوشحالی کی جانب ہم گامزن شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کے بچے جو ہیں یہ یقین جانیں کہ اگر تھوڑا سا وہ پیرنٹس جو ان کے لیے اپنے لیے دلوں میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسائل پیدا کرنے والے بچے ہیں، تو در حقیقت وہ مسائل پیدا کرنے والے بچے ہیں ہی نہیں، یہ تو آپ کے مسائل کو اپنے اوپر لے کے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور اب آپ اگر ان کی کیئر کرتے ہیں اور آپ ان کا خیال رکھنے والے بنتے ہیں تو آپ کے مسائل وسائل کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مسائل اور وسائل، ابھی میں قادری صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے یہ آدم کا بڑا ہونا، فرینڈز آف آدم بننا، اور اس کو اب فرینڈز آف آدم والا آدم بننے تک کی بات ذرا مختصراً ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے ہو جائے تو پھر اب ہم لنک کر سکیں گے کہ پھر کس طرح وسائل کو کا رخ ان کی طرف موڑا جائے یا ان کو وسائل پیدا کرنے والا بنایا جائے۔ بس آدم کے لیے جو سب سے بڑی سپورٹ بنی وہ پورے معاشرے کی بنی، اس میں سے کچھ ادارے ہیں بالخصوص میں ضرور جن کا نام لینا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلے تو جے پی ایم سی
JPMC का ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट, उन्होंने आदम के चलने फिरने भागने दौड़ने की उस ताकत को इतने कम वक्त में और इतने बेहतरीन तरीके से पैदा बना दिया कि जिसने भी देखा उसको यकीन ही नहीं आता था, उसके डॉक्टर्स को यकीन नहीं आता था। तो यूँ एक अदारा JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के नाम से, उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, उसका बहुत बड़ा किरदार था। फिर आदम के साथ जो समाजी नहीं, ये वैसे बड़ी अहम बात है कि हमने अमूमन अपने सरकारी अस्पतालों के बारे में मीडिया में यही सुना है कि कचरा घर हैं, गंदगी है, ढेर है, कुछ नहीं होता। आपकी तरफ से ये बात सुनकर एक होप पैदा होती है। हमारे जो नाज़रीन सारी दुनिया में सुनते हैं उनको ये पता होगा कि हमारे पास अभी बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। आप यकीन करें कि इस वक्त मुझे उर्दू का एक मुहावरा याद आ गया कि शक्कर खोरे को शक्कर और मुर्जी को टक्कर। यानी अल्लाह खुद कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा पेश हो जाऊंगा। तो जिन अदारों के साथ हम इस तरह की बात करते हैं, जो सरकारी अदारे हैं, उनके हवाले से हम ये सोचते ही नहीं कि उनके ऊपर जो लोड है, जो प्रेशर है उनके ऊपर, वो कितना है। उस प्रेशर में रहते हुए हम उनको देखने, ठीक है हमारी चाल भी बेढंगी है, हम सिफारशी लोग हैं, हमारी सिफारिशों के साथ हमारे मामला बड़े आसान भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ इनके प्रेशर को देखते हुए अगर मुनासिब तरीके से इनके साथ रवैयों को रखें तो आदम उसकी पूरी जीती जागती सपोर्ट, पूरा माशरा है कि जिनके साथ आदम का या आदम के वालिद का या आदम के किसी रिश्तेदार का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो क्या इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी था, क्या वो JPMC था, क्या वो आदम का स्कूल माइलस्टोन था, क्या वो और ऐसे जो इंडस वैली था, और इस तरह के जितने भी लोग इन सब ने इसको इन सब लोगों ने आज का आदम को मिलके बनाया, आज का आदम बनाया। और आप लोगों की मेहनत और मुसलसल वो रही। ये आदम अब फ्रेंड्स ऑफ आदम के नाम से मीज़ान बैंक के ताउन से एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आम तौर पर यानी जिनको माजूर नहीं कहा जाता, सेहतमंद इंसान कहा जाता है, वो भी नहीं कर रहे होता। ऐसा हमने काम कहीं नहीं देखा कि कहीं कोई इदारा या कोई कंपनी आ रही हो और कह रही हो जनाब हम थोड़े से पैसे लेंगे और आपकी जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उनके हम जो है टायर का चेकअप कर देंगे, ऑयल चेक कर देंगे और चले जाएंगे। तो ये आइडिया कहाँ से आया और अब इसमें आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? यहाँ से फिर कादरी साहब की तरफ आएंगे कि ये किस तरह इसको मज़ीद फ्लरिश किया जा सकता है। अगर इसकी हकीकत को आप जानना चाहते हैं तो इसकी हकीकत का पस मंज़र तो ये बनेगा कि अब से 2010 में एक प्रोग्राम था माजूर अफराद के हवाले से हमदर्द यूनिवर्सिटी में। उस प्रोग्राम के अंदर आदम को भी मदऊ किया गया था एज अ स्पीकर, और वहाँ पर और बड़े बड़े लोग भी थे जिसमें प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ जब आदम की बारी आई बात करने की तो आदम ने जो डिक्लेयर किया था डिसेबिलिटी को, वो उसने गुस्से को डिक्लेयर किया था कि गुस्से से बड़ी कोई डिसेबिलिटी नहीं बनती है। फिर अगर हम अपने मज़हब के देखते हैं तो हमारे मज़हब ने हर चीज़ को हराम करार दिया और कहा ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसे खाना नहीं है। लेकिन गुस्सा जैसी हराम चीज़ को बाकायदा हुक्म दिया गया कि इसे जितना पी सकते हो और जितना खा सकते हो इसे पी जाओ और इसे खा जाओ। तो गुस्सा एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। तो आदम की जब ये बात आई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आदम को समझने की और जानने की कोशिश करो। ये एक आम बच्चा ऐसी बात कह ही नहीं सकता। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें उसकी छोटी छोटी सी उम्र की अगर मैं गिनवाना शुरू करूँगा तो एक बड़ा वक्त बन जाएगा उसके लिए। तो यूँ हमने देखना शुरू किया कि आदम जो कुछ कहता है उसका कोई मायने होता है, उसकी कोई हकीकत होती है। तो यूँ वो सब लोगों को जब गुस्से में देखता था तो उस गुस्से के अविज़ जो कुछ बिल्ट होता था तो वो कहता था कि इसको कॉमन डाउन करो। तो वहाँ प्रेशर एंड बैलेंस के हवाले से एक दफ़ा मेरी और आदम के दरमियान बात हुई तो उसने यही बात मुझे कही कि जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी तवाज़ुन को नहीं पाएंगे हम बेहतरी के मामलात को कभी कर ही नहीं सकते। यूँ उसने मेरे मोटर कार में, क्योंकि हमेशा एक पंप रहता था जिसमें टायरों की हवा को मैं तनासुब के साथ कायम रखता था, तो वो आदम की पैदाइश से पहले से टायर में मेरी मोटर कार में रहता था, जिसे आदम ने पैदा होने के बाद देखा। और अपने होश में आने के बाद उसने जब मुझसे पहला सवाल किया कि ये बाबा क्यों रखा हुआ है, तो मैंने उसको बताया कि बेटे इसलिए रखा हुआ है कि अगर टायरों की हवा बैलेंस रहेगी तो हमारे टायर महफूज, हमारी गाड़ी महफूज, सस्पेंशन महफूज, और हम फ्यूल के खर्चे से भी महफूज, हर चीज़ में हर चीज़ के अंदर, क्योंकि बैलेंस एक बहुत अहम तरीन चीज़ है। तो यूँ जब हम काम करने की तरफ जा रहे थे तो आदम ने कहा कि बाबा अगर ये इतनी अहम चीज़ है तो लोग इसको रखते क्यों नहीं हैं, लोग इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। उसके सवालात तो बड़े अच्छे होते हैं। जब आपको याद होगा पहली मरतबा यहाँ आया तो सैटेलाइट टीवी और वेब टीवी का फ़र्क मालूम करने के बाद कहने लगा आप दुबई से क्यों नहीं लॉन्च कर लेते अगर पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं मिल रहा। ये बहुत अहम बात है, यानी कोई आम बच्चा, कोई आम आदमी तो ये सवाल नहीं कर सकता। जो कुछ चीज़ों को जानता होगा, या उसने तो अभी पूछी और उसी वक्त उसने सवाल किया, इसका मतलब है कि उसका जहन कुछ सोचता रहता है, कुछ चीज़ों को बिल्टअप करता रहता है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फ्रेंड्स ऑफ आदम
ایک ادارہ بنا کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام چل رہا ہے لوگوں جی ہم نے اس کی پوری ایک ایگزامپل قائم کر دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کام ہمارا کرنے کا کام اس حد تک ہے کہ ہم کسی چیز کے ٹرینڈ کو دے دیں، پھر وسائل آپ کے آڑے آتے ہیں۔ قادری صاحب ریفرنس یہ ہے کہ وسائل کیسے ٹرانسفر کیے جائیں، کس طرح ان کو ٹرانسفارم کیا جائے کہ لوگوں کے وسائل ان کے اوپر کوئی بوجھ بنے بغیر معذور افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بھی بنائیں اور معاشرے میں وہ نظر آئیں کہ وہ بالکل انہی لوگوں کی طرح، یعنی کوئی ذہنی معذور ہے اس کا جسم بہت مضبوط ہے، کوئی جسمانی معذور ہے اس کا ذہن کام کر رہا ہے، تو دونوں کے مکسچر کو، دونوں کے جو بلینڈ کو کس طرح استعمال کیا جائے، اور وسائل آپ کا موضوع ہے، آپ کا شعبہ ہے۔ ویسے تو تمام جو فوکس آج کل ہے معاشرے میں ہمارے، یعنی کہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ بھی ذہنی طور پہ کافی حد تک پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ غربت بھی ہے، کیونکہ جو آپ سن رہے ہیں بات کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور عجیب عجیب سی کہانیاں اگر آپ آج کل کا میڈیا دیکھیں تو وہاں بھی ڈسیبلٹی موجود ہے، اور توازن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کون ورنہ اپنی اللہ کی دی ہوئی زندگی ختم کرنے کی بات کرتا ہے؟ یہ سارے بات وسائل کی وجہ سے ہیں۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ، یورپ جیسے ممالک میں تو وسائل کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی وسائل ہیں۔ وسائل صرف پیسہ، گاڑی نہیں ہوتا، باپ کا پیار بھی ایک وسیلہ ہے۔ جی آپ کے دوست جو آپ کو عزت سے ٹریٹ کریں وہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ ہم جو صرف کہتے ہیں، آج کل کی ماڈرن بزنس اسکولز جو ہیں اس میں تمام وسائل سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں انسان بھی ایک وسیلہ ہے۔ تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ وہاں پہ جو پرابلمز ہیں وہ ان کے سوشل پرابلمز کی وجہ سے، وہاں فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، اور ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ ہمارے یہاں سوشل تو بہت زیادہ ہم اسٹرانگ ہیں، محبت ہے والدین میں، بھائیوں میں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ ایک روٹی اور کھانے والے چار والا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ تو اسی ایک روٹی میں سے چار کھانے والوں میں سے اب ایک معذور بھی آ جائے، بالکل، تو وہ اور ہمارا اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے وہ تو، اور جو پڑھے لکھے ہیں انہیں تو اس بات کی سمجھ بوجھ ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور مالی وسائل کچھ حد تک ہونے کی وجہ سے وہ اچھے اسکول وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن بہت سارا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے اور چھوٹے علاقوں میں جو نہیں کرتا، بچے سڑکوں پہ گلیوں میں بالکل گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک وہ اب ایک چوتھا ناکارہ جی ہوتا ہے۔ تو ابھی میری بات ہو رہی تھی طاہر صاحب سے، اور اسی بات پہ ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی ضرورت، چاہے وہ معذور ہو یا وہ معذور نہ ہو، اس کی سب سے پہلے تو اس سے کوئی ہنر دینا ہے، ہنر دینا، ٹھیک ہے۔ تعلیم تربیت اپنی جگہ ہے، وہ تو ضروری ہے کیونکہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے، لیکن ایک کارآمد شخص بننے کے لیے صرف تعلیم اور تربیت کافی نہیں۔ آپ یعنی جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس کوئی انٹرویو دینے آئے تو آپ سوال سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں، ڈگری تو یہ رہی، آتا کیا ہے؟ بالکل، یعنی پہلا سوال ہوتا ہے معاشرے میں اترتے ہی ساتھ، تمہیں آتا کیا کیا، ذرا یہ بتاؤ۔ آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس کا کچھ حصہ تربیت کا ہوتا ہے، جی ہاں، کچھ حصہ خواندگی کا ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا بولنا آ گیا۔ تربیت کیا ہوئی کہ آپ اچھے انسان بن گئے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ گیا۔ تیسری چیز اس کے اندر جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ کوئی سائنس یا کوئی نالج ہوتی ہے جو کہ پروڈکٹیو یوزز کے لیے آپ کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں انٹو پروڈکٹیو یوزز تو وہ آپ کا اسکل سیٹ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اسے پتہ ہے کہ گاڑی کیسے ٹھیک کرنی ہے، جی، اس نے اپنی تعلیم میں یہ پڑھا ہے، تو اگر وہ ٹھیک نہیں کر سکے گا تو اس کی ساری تعلیم بیکار ہے، پھر وہ بہت اخلاق سے بات کرتے ہوئے گاڑی کو چلا ہی نہ سکے۔ بالکل، تو تعلیم کو کنورٹ کرنا ہے اسکل سیٹ میں، کیونکہ معاشرہ ہمارا پہلے جو جابز نکلتی ہیں یا جو کام ہے وہ لوور لیولز پہ زیادہ ہوتا ہے، ہائی والیومز میں ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پلمبنگ کا کام سیکھ جائیں، جو الیکٹریشین کا کام سیکھیں، جو میکینک کا کام سیکھیں۔ آج ایک میکینک، اس کے ساتھ چار چھوٹے ہوتے ہیں، ان چار چھوٹوں سے وہ مختلف کام کرواتا ہے، 2 سال بعد وہ چار چھوٹے پورا کام سیکھ جاتے ہیں، انجن کھولنا، انجن بند کرنا، مگر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دکان کھول کر اس میں لیت مشین ڈال کے پانے خرید سکے اور اس کے بعد وہ اپنا ایک کاروبار شروع کر سکے اور اپنے چار چھوٹے بنا سکے، کیونکہ اگر ملٹی پلائی نہیں ہوگا، ملٹی پلائی ایفیکٹ ہے، یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہے کہ وہ پیسے سے مار کھاتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ چھوٹے رہتے ہیں تو ان کا استاد جو ہے انہیں چند پیسے کہتا ہے کھانا کھلا دیتا ہوں نا، اور رات کو تمہیں 25 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے بھی اگر جو بھی ہے وہ دے دیتا ہوں،
اور تم جا کے وہ اپنے اماں ابا پہ خرچ کر دیتے ہو, بہنوں میں خرچ ہو جاتا ہے, ختم. سیونگ تو آج کل اچھا خاصا جو طبقہ ہے وہ نہیں کر پا رہا, تو وہ کہاں سے کرے گا. تو اینڈ میں وہ وہیں کھڑے رہتا ہے, اسی بڑا ہو جاتا ہے, خود استاد بن جاتا ہے, مگر اسی استاد کے ہاں ہی کام کرتے رہتا ہے یا کسی دوسرے استاد کو ڈھونڈ رہا ہے. اگر ہمارے پاس وسائل ایسے ہوں, ہم اسے بھیک نہ دیں, ہم اسے چیریٹی نہ دیں, ہم اسے کہیں یار یہ پیسے ہیں, یہ تم نے واپس کرنے, اب تم اس سے دکان خرید اور اس دکان میں لیت مشین لگاؤ, اب تم استاد بنو اور 4 کو اپنے ساتھ رکھو. اب مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ جو کہنا چاہیے کہ رائٹنس کا فقدان ہے. شاید اگر ہم اسے وہ پیسے دیں تو وہ خرچ کر دے گا, بھاگ جائے گا, خرچ کر دے گا, وہ اس دن اپنا روئے گا, کہے گا کیا کروں, اتنا قرضہ تھا میں نے یہ ادا کر دیا, یہ تھا یہ بل میں نے ادا کر دیا, میرے پاس بچا ہی نہیں. کوئی بڑا ادارہ ہو جو کہ جیسے فرینڈز آف آدم ہے, ہمارے ذہن میں ایک پلان ہے کہ ہم جگہ خریدیں, پہلے ٹرین کریں, پھر جگہ بھی پرووائڈ کریں. جی, ہم اگر ہمیں ڈونیشنز جو ہمارے پاس ہیں, ہم اسے یہ نہ کریں کہ اس کو پیسے دے دیں یا چیریٹی بانٹ دی, بھائی سب میں 100 بندوں میں بانٹی, کب ختم, اب کیا ہوا, پھر 100 کھڑے ہو گئے. ہم سلیکٹڈ لوگوں کو لیں جن میں ٹیلنٹ ہے, جو سیکھنا چاہ رہے ہیں, اس میں 2 ہم صحیح لیں, ایک ڈسیبلڈ لیں. ڈسیبلڈ آدمی جو بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, ہاتھ پاؤں صحیح ہیں, تو وہ گاڑی کا تو تمام کام کر سکتا ہے. جی جی, سمجھ نہیں اس سکتا, کی مگر جسمانی صلاحیتیں موجود ہیں. بالکل. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بولنے سننے اور یعنی اس کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں ایسے لوگ. میں یہاں انٹرپٹ کروں گا ان کی بات کے لیے کہ یہاں کراچی میں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ بلائنڈ ورک شاپ چلا رہے ہیں, اور وہ میکینک ہو کر, بلائنڈ میکینک ہو کر, وہ جب بولتا ہے کہ گاڑی کا یہ ٹیون کرو اور گاڑی کا یہ پارٹ کھولو اور گاڑی کی یہ چیز کھولو, تو یقین کریں کہ ششدر رہ جاتے ہیں. اور یہ کوئی میں کس سے کہانی کی بات نہیں کر رہا, اچنبھے کی بات نہیں کر رہا. اس کراچی کے اندر وہ بلائنڈ ہے, میکینک ہے, PIB کالونی میں اس کا ورک شاپ ہے, کام کر رہا ہے. اور اسی طرح کل بھی ایک اور ٹیلی ویژن پہ آ رہا تھا کہ ایک گونگا بہرا شخص ہے, وہ بہت مشہور نائی ہے راولپنڈی کے اندر یا کسی جگہ. اسی طرح جو گارڈننگ کا شعبہ ہے, گارڈننگ بہت اچھی کی جا سکتی ہے ریسرچ. تو ہمارا جو ایک منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ووکیشنل ٹریننگ ہو, جہاں پہ پہلے تو ٹرین کیا جائے ڈفرینٹ فارمز کے اندر, جو ہم چیک کریں گے کہ اس ڈسیبل کے اندر جب ڈسیبلٹی ہے تو اللہ میاں نے سپر ایبلٹی کیا دی, ضرور دی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات اس میں غور کریں آپ, اللہ میاں کی ناانصافی نہیں ہو سکتی. نیچر جو ہے, قدرت, وہ ناانصافی نہیں کر سکتی. بالکل. تو اس نے اگر کچھ لیا ہے تو کچھ دیا ہے, ہمیں ڈھونڈنا صرف یہ ہے کہ وہ دی ہوئی چیز کیا ہے. جب ہمیں وہ مل جائے گی تو ہم اس کے اطراف محور بنا کر اس کو, آپ بہت اچھا کوئی فنکار, بہت اچھا ہنرمند میکینک, بہت اچھا بڑھائی, بہت اچھا گارڈنر, بہت اچھا نرس. کمپیوٹر ایسی چیز ہے کہ جس میں شاید بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس کو اسکل آ جائیں, اس کو ڈیزائننگ آ جائے, تو پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے. ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے. اب ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں چیریٹی کانسیپٹ ہے, پیسہ لیں اور بانٹ دیں, ایک شو کریں اور اس میں آپ 20-30 مستحقین کو بلائیں اور ڈسیبل کو دکھائیں ان کو, اور ان کو ان کی ریس کروا دیں, اور اس کے بعد ان کو پیسے بانٹیں اور ٹی وی پہ کوریج آ جائے. 1 لاکھ روپے خرچ کیے اور 1 کروڑ روپے چندہ وصول کر لیا. ہمیں یہ ہے ہم اس سے ووکیشنل سینٹر بنائیں, اور اس کے بعد اس میں ایسا کوئی منصوبہ ہے آپ کے؟ بالکل ہمارے ذہن میں ہے, اور ہم مائکرو فائنانس بینکس کو بھی. قاضی صاحب, کیا نقشہ ہے, کس طریقے سے آپ اس کو بہت باوقار انداز میں لوگوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنائیں گے؟ دیکھیے جی, دنیا بھر میں اس وقت جو ہے نا مائکرو فائنانس, چونکہ چھوٹے لوگوں کو فائنانس کرنا, جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ سکیں. جب کاروبار سے پہلے ان کو کچھ سکھانا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, جو نارمل ایک انسان ہوتا ہے وہ تو وقت کے ساتھ لگ کے کہیں سیکھ جاتا ہے. ڈسیبل کے لیے ہمیں جو ہے ایک منظم طریقہ کار چاہیے کہ پہلے ہم ڈھونڈیں کہ اس میں کیا ہنر ہے, کیا وہ کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, اور اس کے بیسس پہ اس کو گائیڈ کرتے ہوئے اس کو سکھایا جائے. جی. اور جو کام ایک عام آدمی شاید 1 مہینے میں سیکھتا ہے, ڈسیبل وہ 3 مہینے میں سیکھے گا یا 6 مہینے میں سیکھے گا, 6 مہینے میں سیکھے گا, مگر سیکھ جائے گا, کیونکہ اس میں سیکھنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس ہسٹری میں سنگرز گزرے ہیں, پینٹرز گزرے ہیں, جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار تھے. ابھی ہم نے کچھ لوگوں کی ایگزامپل ڈسکس بھی کی. تو اصل پہلا فیز ہے اس ٹریننگ. اس ٹریننگ سینٹر کو اگر ہم کھولتے ہیں اور ہر 4 نارمل ہیومن بینگز, یا جو جنہیں ہم کہتے ہیں نارمل پیپل وداؤٹ اینی ڈسیبلٹی, ان کو لے کر اور ان کے ساتھ 1 یا 2 جو ہے ساتھ میں ان کی ٹیم میں ان کو بھی پلیس کریں,
اور اس طرح جو ہمارا ٹریننگ ہے اس میں سے کچھ لوگ تو جو ہے وہ عام لوگ ہوں جو وہ بھی ٹرین ہو اس جائیں. کے لیے پیسے کون دے گا؟ اچھا بینکس پیسے کی زیادہ تعلق آتا ہے اس میں. ہمارے یہاں این جی اوز تو کام کر ہی رہی ہیں. جی میں این جی او سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ چیریٹی میں دینا جب وہ دے دیتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. میرا اچھا این جی اوز کے حوالے سے میرا ایک تاثر ہے، یا وہ تاثر این جی اوز نے خود پیدا کیا ہے کہ یہ پیسہ بناتے ہیں، بس کام کم کرتے ہیں. یہ ایک میرا تاثر ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر کوئی این جی او بن جائے اور پھر این جی او آئے اور اس کے بعد کروڑوں آئیں اور چند لاکھ خرچ ہوں اور اس کے بعد وہ دیکھیں جی یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ اندازہ کریں دنیا میں اس کا بہت بڑا بجٹ ہے. اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں تاریخ کو 3 دسمبر کو یہ دن منایا جائے اور یہ کیا جائے، اور ہر پاکستان کی حکومت کا حکم ہے کہ 2% جو ہے ڈسیبلڈ کوٹا ہے ہر سرکاری ادارے میں. کتنے ڈسیبلڈ کو اس 2% کے مطابق رکھتے ہیں، کہاں کہاں ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے پتہ چلا کہ اسی طرح این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں، فنڈز بھی لے رہی ہیں اور معاملہ وہیں کھڑا ہوا ہے. دیکھیں جہاں تک معاشرے کی برائیاں ہیں تو ہم معاشرے کو ٹھیک اس وقت کریں گے جب ہم پہلے رول ماڈل بن جائیں. جی اور ہم اسی اب ڈگر پہ ہیں. ویری گڈ. اور میرا صرف ساتھ دینے کا میرے پاس کافی این جی یہ اوز، بہت اہم بات ہے. کافی رول ماڈل بنیں گے رول تو ماڈل ہمیں بننا ہے. بالکل صحیح. ہم بنیں گے پہلے تو اٹس آلویز ایزی ٹو کرٹیسائز ادرس کہ آپ کی انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے اور کسی کو کچھ کہنا بڑا آسان ہے. ہمیں ایک یہ عادت ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی چہرے پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو اب جیسے کہا جاتا ہے کہ دھول تو جو تھی وہ اپنے چہرے پہ تھی اور ہم تو آئینے کو کوستے رہے. جی تو جو بہت زبردست. نہیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اور ہم کہتے ہیں جی فلاں خراب فلاں خراب. تو ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہے. یہ رول ماڈل کیسے بنیں گے؟ ٹھیک ہے رول ماڈل میں سر اس کو کمپلیٹ کر لوں. رول ماڈل ایسے بنیں گے. میرے پاس میرا پروفیشن بینکنگ ہے. جی میرے گھر میں کوئی میری خالہ کی بیٹی آٹزم کا شکار ہے. میں نے کچھ حد تک دیکھ سکتا ہوں لیکن چونکہ وہ سعودی عرب میں رہتی ہیں تو ہم بہت ہی کم، ایک ریئل فیلنگ کم ہے کیونکہ ہم سالانہ یا عید ٹو عید ہم ملاقات نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ فیلنگ تو ہے کہ ہاں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن کوئی موقع نہیں ملا. بہت سارے این جی اوز آتے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہی خاکہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ریوالونگ فنڈس. کچھ لوگ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جب سر میرے پاس آئے طاہر صاحب تو ایک بات میں نے سوچی کہ کوئی باپ اپنی اولاد سے خیانت نہیں کر سکتا. تو یہاں اگر ان کے ساتھ کام کیا جائے تو آنکھ بند کر کے جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا اصل میں تو رول ماڈل والی بات انہوں نے کی ہے. بالکل کہ انہوں نے اس کو چلایا، پڑھایا، چلنا سکھایا، ساتھ دیا اور ایک ادارہ اور ایک کام کرتے ہوئے اب آپ کے پاس آئے. بالکل اب اس ہم یہ معاملے کر میں سکتے ہیں. اب آپ ہمارے ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو ظرف ہے بہت کم ماں باپ کو اللہ میاں نے یہ ایک نعمت ہے ان کے لیے کہ جسے لوگ اپنی لائبلٹی جی سمجھتے ہیں کہ یہ تو لائبلٹی ہے اب تو یہ بوجھ بن گیا. انہوں نے اس کو تراش کر اپنے لیے اثاثہ بنا لیا، اپنے لیے ایسٹ بنا لیا کہ اب ان کی پہچان آدم ہے. یہ اپنی پہچان جو ہے اس میں گم کر چکے. بالکل صحیح. تو اس سے زیادہ بہترین آدمی کام کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ جتنے این جی اوز ہیں ان میں سے صرف چند ایسی ہیں جن کے اپنے گھر میں ڈسیبلڈ ہے. تو یہ سوچنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد سے خیانت نہیں کر سکتا. ماں باپ جو ہیں وہ تمام زندگی کام کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. بالکل اسی کے تو لیے. یہ جو کاز ہے ان کا، چونکہ ان کی یہ فیل کر سکتے ہیں اس پین کو جو ان کی اولاد کا ہے اور ان جیسے اور بچوں کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت اچھا رول ماڈل بہت جلد بن کے ابھریں گے اور پھر لوگ ان سے سیکھیں گے. اور اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ چلنا کا سفر شروع کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے وسیلوں کا تو میں صرف این جی اوز کی طرف نہیں دیکھ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب این جی اوز جو ہیں وہ نہ کریں، وہ بہت اچھا کام کریں. لیکن میرا یہ بھی ہے کہ صرف چیریٹی یعنی کہ ایک ایکسپنس جسے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دے دیا اب ختم. چیریٹی اگر یعنی معذور بچوں کے یا ان کے والدین کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے جائیں گے تو شاید مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اگر چیریٹی پر آپ نے کوئی بڑی جگہ حاصل کر لی، ادارہ لے لیا، مشینری فنکشن کی چیزیں لے لیں جہاں پر بچوں کو اب آپ ٹریننگ دیں گے تو یہ چیریٹی ملٹیپلائی کرے گی. دس چیریٹی ول پروڈیوس سم تھنگ. نہ صرف ڈسیبلڈ کو، وہاں عام آدمی بھی آ گیا. دیکھیں ایک ہوگا ماسٹر، اس کے ساتھ ہوں گے اس کے شاگرد، اور شاگردوں کے ساتھ ہیلپر ہوں گے وہ معذور. ہر چیز مطلب تو آپ کا پورا سائیکل ہو گیا. ان امپلائمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے. پھر سکھا دیا اب کیا کریں، وہ کہیں گے سیکھ تو لیا اب کیا کریں. اب آپ ہی نے ان کو ایک جگہ آپ نے لے لی، 4 دکانیں 5 دکانیں ساتھ میں،
اس میں سارے میکینک الیکٹریشین بنا دیا, کہہ دیا کہ یہ جو ادارہ ہے ہمارے ادارے کی اسپانسرڈ فرینچائز بنا لیں آپ اس کو, جی. کہ یہاں پہ آپ گاڑی ٹھیک کرانے ہیں, یہ طاہر ہماری صاحب فرینچائز. آپ کی طرف آتے ہیں کہ اب یہ آپ نے گاڑیوں کا توازن تو ٹھیک کر دیا, لیکن اس سے آگے بھی پلان ہے یا بس یہیں پر آپ رک جائیں گے, گاڑیوں کا ہی توازن کرتے رہیں گے؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ رحمان کی اگر ہم 7ویں 8ویں 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں نے آسمان کو بلندی پہ بنایا اور کائنات میں توازن کو قائم کیا. تو جو ہمارا توازن ہے یہ تو کائنات کے توازن کے تناسب کے ساتھ ہے, کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج اپنے ایک مخصوص محور کے ساتھ گردش کر رہے ہیں اور تم عدل سے کام لو اور تول میں ڈنڈی مت مارو. تو جب یعنی وہ اللہ تطغوا فی المیزان ہے, اس میں وہ تول کیا ہے؟ یہ دال تول ہے, وہ دال آلو چاول بھنڈی کی تولنا, تول نہیں ہے, وہ کسی آلو بھنڈی کی تول نہیں یعنی ہے, پورے نظام مطلب کے وہ وزن پورے میں. نظام کے تول کی بات ہے. تو ہم جس آدم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ جی. اس بچے کا نام آدم ہے, ورنہ جس آدم کو پیدا کیا گیا تو وہ بھی توازن کی جستجو میں زمین پہ اتارا گیا. پھر جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب بھی توازنی کی تلاش میں آئے. آج بھی جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ توازنی کی تلاش میں کام کر رہے ہیں. کہیں یوگا کی شکل میں توازن ڈھونڈا جا رہا ہے, کہیں نروان کی شکل میں توازن ڈھونڈا جا رہا ہے, کہیں کسی شکل میں, کہیں کسی شکل میں, یعنی معاشرے کے اندر متعدد جگہ کہیں فزیکل فٹنس کے ساتھ توازن کو تلاش کیا جا رہا ہے, کہیں مینٹل الرٹنس کے ساتھ مراقبے کر کے توازن کو تلاش کیا جا رہا ہے. تو توازن تو ایک اتنی بڑی اور اتنی وسعت رکھنے والی ہمگیر اصطلاح ہے کہ جس کا تو شاید ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. پھر عجیب اتفاق ہے کہ ادارے کا نام ہی فرینڈز آف آدم ہے, یعنی ہم سیلف فرینڈز آف آدم خود نیچر ہے. اور اس نیچر کے اتفاقات کی تو ایک وہ چلی آ رہی ہے کہ آپ کو پہلا اسپانسر ملا وہ بھی میزان ملا. جی جی, آپ یہ دیکھیں نا کہ توازن جو چل رہا ہے, اور پھر اب آپ کو جو لوگ مل رہے ہیں وہ محمد علی جناح یونیورسٹی سے مل رہے ہیں جو قائد اعظم بانی پاکستان کے نام سے جس کا ادارے کا نام ہے. تو بالکل ایک اتفاقات بھی کہہ سکتے ہیں. یقیناً اور یہ کہ یہ قدرت کے بھید ہیں, یہ قدرت کے راز ہیں کہ آدم کا کوئی باپ نہیں تھا, مجھے ابو آدم بنا دیا اس نے. یہ کنیت میری بن گئی اور مجھے اب سماج میں, معاشرے میں میرے نام سے کم پہچانا جاتا ہے اور مجھے ابو آدم کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب ہی بات ہے کہ آدم کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا. تو قدرت کی کوئی منشا, کوئی رضا ہے آدم کے ساتھ. وہ آدم بن طاہر نہیں, وہ حضرت آدم کے ساتھ, جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو بھیجا. پھر اس کے بعد نوح, پھر ابراہیم اور پھر محمد, اس طرح سے یہ آئے. عجیب اتفاق ہے کہ چاروں میرے بچوں کے نام بھی ہیں. تو یہ ترتیب بھی قدرت کی ایک عجیب ڈھنگ کی ہے. اچھا, اس وقت بھی آپ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم اس طرح رکھ کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ بس وہ پہلا فرد آدم تو دوسرا نوح, تو تیسرا ابراہیم اور چوتھا محمد, پھر میری بیٹی ہے جس کا نام لینا ہے. یعنی قدرت نے ایک ایسا توازن کا معاملہ ہر طرح سے رکھا ہوا ہے کہ بس صرف دیکھنا ہے. یعنی قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ آیا ہے غور کرو اور فکر کرو. جی. اب یہ غور اور فکر جب قرآن تمام لوگوں کے لیے ہیں تو ایک عام سا آدمی کیا غور و فکر کرے؟ چلیں جی, سائنسدانوں نے غور و فکر کیا, انہوں نے کائنات کے اسرار و رموز کو پہچان لیا. جیولوجسٹ نے غور و فکر کیا تو انہوں نے زمین کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں اور رازوں کو جاننے کی بات کر لی. اسی طرح سے اور جو بھی لوگ تھے. لیکن جب قرآن پاک عام اور کامن مین کے لیے ہیں تو کامن مین غور و فکر کیا کرے؟ تو ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کامن مین کا غور و فکر یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ دیکھے کہ جس شخص سے میں مخاطب ہوں وہ میری اس بات سے کسی دل گرفتگی کو تو نہیں پائے گا, میری اس بات سے کسی غصے کو, کسی ناراضگی کو تو نہیں پائے گا, چاہے میری بات کتنی ہی درست ہے, مگر میں غور و فکر کروں کہ اپنی بات کو بیان ایسے کروں کہ وہ خوی و ناراضگی کو نہ پائے. یہ وہ مین غور و فکر ہے. اگر ہم صرف اس کو شعوری طور پہ اختیار کر لیں, قرآن کے اس حکم کو کہ غور و فکر کرو, تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج ہمارا سماجی سٹرکچر جس شکل میں جا چکا ہے, جس بدصورتی میں جا چکا ہے, یہ مکمل توازن کی طرف آ جائے. اب آپ یہ بتائیے, جو لوگ معذور نہیں کہلاتے, دیکھنے میں معذور نہیں لگتے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور آپ کی طرف سے بھی تو پہلے آپ کوئی پیغام ان کے لیے کہ کیا, کس طرح معاملات کو چلائیں کہ جو معذور نہیں ہیں وہ تو معاملے کو سیدھا کریں, وہ تو توازن قائم کریں. بھئی دیکھیں, جن لوگوں کی طرف آپ کا ایک بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ اشارہ ہے کہ جو معذور نہیں ہے مگر ان کے عمل اور ان کی حرکات و سکنات ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے کے اندر ان کو معذور کو با اختیار بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. جی. ان با اختیار معذوروں کے عوض آج ہم جس پورے معذور معاشرے کو پاتے ہیں, تو اگر ہمارا یہ پورا معذور معاشرہ
ان بااختیار معذوروں کے خلاف متحد ہو جائے اخلاقی برتری کے ساتھ، تو وہ معذور افراد خود ہم سے ہماری دسترس سے دور نکل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے میرا کوئی پیغام اس شکل میں ان کو دیا جائے کہ جس کے عوض وہ ایسا کوئی کام کر لیں، تو صرف یہی پیغام ہے میرا کہ ہم اپنے اندر سے معذوری کو ختم کر لیں۔ ہمارے اندر سے معذوری کیا ہے؟ اپنے چار اندر سے، چیزوں کی، جی، 4 چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی معذوری۔ ایک کہا گیا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھو، ہم کہتے ہیں کہ زبان قابو میں رکھتی ہی نہیں۔ کہا گیا کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ، ہم کہتے ہیں یار ہاتھ کھانے سے رکتا ہی نہیں۔ کہا جلدی اٹھ جاؤ اور جلدی سو جاؤ، کہا یار بستر چھوٹتا ہی نہیں۔ تو جب ہم اپنے مکمل اختیار کی چیزوں میں اتنے معذور ہیں تو پھر ہم جس معذور قوم کی شکل میں آج زندہ ہیں ہم وہی رہیں گے۔ تو تو پھر اپنے نتائج یہی اوپر ہوں گے۔ اپنے اوپر جب تک ہم معذوری کو ختم نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی سی فاضلی چیزوں کے صاحب، ساتھ۔ اکنامک آسپیکٹ کیا ہے؟ قانون میں اسپیکٹ یہی ہے کہ وسائل اور مسائل سارا بیلنس سر نے نیچر اس کا کا بتایا۔ بیلنس۔ کچھ اللہ نے انسان سے کہا، کچھ خود کر دیا۔ آدھا بیلنس تو اللہ نے پروڈیوس کر دیا کہ یہ دیکھیں میں نے میزان بنا دیا ہے، اب تمہیں بھی اس پہ چلنا ہے اور ہمیں بھی اس پہ چلنا ہے۔ اللہ نے تو اپنا سارا سسٹم میزان کے تحت تابع کر دیا، ایک خاص دن رات سب، مگر انسان نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ بس تو قدرت کے نظام کو چھیڑ کر چھیڑ ہم نہیں دیا۔ چل سکتے، فطرت کے ایک مطابق بڑی چلیں گے۔ چھوٹی سی بات کروں گا جو میں نے سر سے ہی سیکھی ہے، طاہر صاحب سے ہی، کہ مچھر جو ہے موذی جانور ہے، وہ پیدا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ نے اس کو ہماری تکلیف کے لیے پیدا کرنا تھا، وہ ہمارے مکافات عمل ہے۔ جہاں گندا پانی نہیں ہوتا، نیو یارک میں، امریکہ میں، لندن میں، جہاں گندا پانی نہیں ٹھہرتا سڑکوں پر، جہاں گندگی نہیں ہوتی، وہاں نہ مکھی ہوتی ہے نہ مچھر ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے گھر کے باہر جب کوڑا ڈالتے ہیں تو ہم اللہ کے نظام سے، اللہ کے حکم سے، صفائی نصف ایمان سے ہٹتے ہیں۔ روگردانی کرتے ہیں۔ ہم گندا پانی گٹر بہہ رہا ہے، ہمارے یہاں سارے پانی کا معاملہ ہے، ہر طرف ہے، اب کس کا قصور ہے اس پہ نہیں جاتے، پورے معاشرے کا قصور ہے۔ جی، تو اس سب معاشرے میں وہ مچھر پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے بعد ڈینگی ختم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کاز کو ابھی بھی ٹھیک نہیں کرتے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے، جہاں بیماریاں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہی بیلنس ہے کہ ہم جو وسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور نیچر سے اللہ میاں کے بنائے ہوئے بیلنس کو چھیڑے نہ، کیونکہ وہ تو واپس خود آ جائے گا، لیکن اس کی ہلچل میں ہم مخلوق جو ہے وہ رن تو بالکل ہی پس جانے والے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ناظرین، ہماری دونوں مہمانوں سے گفتگو ہوئی اور اتنا اہم موضوع، اور اس پر ہمیں تھوڑی سی ذرا تشنگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وقت کا ایک نظام ہے، اس کا بھی ایک توازن ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ بات وہیں پر آتی ہے کہ آدم کی تصاویر ہم نے کچھ دیکھیں، ایک پروفائل میں سوٹ پہنے ہوئے ہے، ایک جگہ اسکاؤٹ کے لباس میں ہے، ایک جگہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، ایک جگہ برانڈ مینیجر ہے، تو وہ کہیں سے بھی معذور نہیں لگ رہا، اور جو گفتگو وہ کرتا ہے اس سے بھی معذور نہیں لگ رہا۔ اور بہت سارے لوگوں نے لباس صدر، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اور مشیر اور بیوروکریٹس کے اور مختلف سیکیورٹی اداروں کے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کام، ان کے اقدامات، ان کے فیصلے، ان کی معذوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی میسج ابھی دونوں طرف سے دیا گیا کہ قدرت کے نظام کو نہ چھیڑیں، اس نظام کو چھیڑیں گے توازن خراب ہوگا، نقصان ہم خود اٹھائیں گے، قدرت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو فطرت پر چلنا سیکھیں، فطرت کا ہی یہ پیغام ہے کہ اس کے مطابق چلیں گے، زندگی گزاریں گے، زندگی آسان ہوگی۔ اس پیغام کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔